فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق. آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لیول 1 ہے، سبق نمبر 19 ہے، پارہ نمبر 5 ہے. آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 سے لے کر 113 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. 88 سے لے کر 113 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ان آیات میں مختلف موضوعات کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور جس طرح کے ہمارے کورس کا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ. اور آج کے جو موضوعات ہیں اس میں منافقین کے بارے میں بھی گفتگو ہے. غزوہ احد کے اندر جو منافقین واپس پلٹے تھے ان کے بارے میں، اور مدینہ کے اندر یا مدینہ کے ارد گرد جو دیگر منافقین ہیں ان کے بارے میں، اور اسی طرح جہاد کے بارے میں گفتگو ہے. اور اسی طرح آج کے لیسن میں اخلاق کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہے انشاءاللہ. تو 1 بائی 1 ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے آج کا جو ہمارا صفحہ نمبر 92 ہے، سورۃ النساء چل رہی ہے، پارہ نمبر 5 ہے. آیات اس پیج پر 88 سے 91 تک ہیں. یہ جو 4 آیات ہیں ہم نے ان کو چاروں آیاتوں کو 4 ہی موضوعات کے اندر تقسیم کیا. اشارات بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے، یہ چاروں آپ کے اشارات ہیں، اور اشارات کے بعد آپ موضوعات کو بھی دیکھ لیجئے. اشارات انتہائی مختصر ہوتے ہیں. موضوعات کے اندر انہی اشارات کو کھول دیا جاتا ہے، ان کو مزید مفصل کر دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا اشارہ ہے ہمارے پاس، منافقین گمراہ لوگ ہیں. تو اس کے ٹاپک کیا ہے؟ منافقین کے بارے میں صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے تھے، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو اس کے بارے میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف. اسی طرح ان کو دوست نہ بناؤ، اور منافقین یہ چاہتے ہیں کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، وہ تمہاری جیسے بننا نہیں چاہتے، تمہیں اپنے جیسے بنانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ جن سے جنگ نہیں کرنی، اور منافقین کا ایک گروہ جو 2 رخا ہے، مدینہ کے ارد گرد آباد ہے، ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. تو 1 بائی 1 ہم چلتے ہیں ٹاپکس کی طرف. ہمارا جو آج کا پہلا ٹاپک ہے منافقین کے بارے میں جو گمراہ لوگ ہیں، اس آیت کریمہ کے نزول کا کیا سبب ہوا اس کو ہم نے حدیث مبارکہ ساتھ درج کر دی ہے. پہلے آپ اس آیت کو سنیے، پھر اس آیت کو کیوں نازل کیا گیا ہم اس صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق دیکھیں گے کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے. اگر کوئی آیت کسی خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب نزول. یعنی کہ نازل ہونے کا سبب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا. تو اس حدیث کی روشنی میں آج ہم سبب نزول کو بھی سمجھیں گے. پہلے ہم آیت اور اس کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما لکم، پس کیا ہے تمہارے لیے. فما کا کیا مطلب ہے؟ پس کیا، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہیں کیا ہے. سلیس ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ہے. فی المنافقین، منافقین کے بارے میں. فی المنافقین، منافقین کے بارے میں. فئتین، 2 گروہ. منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہیں، یعنی تمہیں کیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم 2 گروہ ہو چکے ہو. جی. واللہ، اور اللہ، ارکسہم، اللہ نے ان کو اوندہ کر دیا. اوندہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ الٹا کر دینا کسی چیز کو. تفسیر آگے آ رہی ہے. اللہ نے ان کو اوندہ کر دیا. بیما کا با یا سبب کے معنی میں، سبب یہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ ان کی کمائیوں کے سبب اللہ نے ان کو اوندہ کر دیا. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، یہ کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ، آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ. جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر سمجھتے ہیں. لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے، رجع ناس ممن خرج معه،
تو کچھ لوگ جو ان کے ساتھ نکلے تھے وہ واپس پلٹ گئے، منافقین ہیں. وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِرْقَتَيْن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو گروہوں میں بٹ گئے. فرقۃ تقول، ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ نقاتلہم، ہم ان سے بھی قتال کریں گے، جو ہمیں احد کے میدان کی طرف اکیلا چھوڑ کر پلٹ چکے ہیں منافقین، ان کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے بالکل، تو ہم ان سے قتال کریں گے. وَفِرْقَةً تَقُولُ لَا نُقَاتِلُهُمْ، اور ایک گروہ کہتا کہ ہم قتال نہیں کریں گے، ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے. تو فَنَزَلَتْ، یہ آیت کریمہ نازل ہوگی کیا؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث مدینہ منورہ کی فضیلت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا طیبۃ، یہ مدینہ تو طیبہ ہے، اسی وجہ سے مدینہ کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں، یہ مدینہ تو طیبہ ہے، یہ بڑا پاک ہے. تنفی الذنوب کما تنفی النار خبث الفضہ، جیسے آگ چاندی کے کھوٹ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح مدینہ بھی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اللہ اکبر، مدینہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے جیسے، یا ان کو ختم کر دیتا ہے ذنوب کو، جیسے کہ جو چاندی کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، یعنی جو غیر چاندی کے ساتھ مکس ہوتا ہے، تو بالکل جیسے کہ آگ پر اس کو ابالنے سے اس کا کھوٹ بالکل الگ ہو جاتا ہے، تو مدینے کی بھی یہی مثال ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ منافقین جو احد سے واپس پلٹے تھے، تو بعض صحابہ نے کہا ہم قتال کریں گے، بعض نے کہا نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی کہ تم کیوں ان کے بارے میں آپس میں دو گروہوں میں بٹ چکے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو عمدہ کر دیا، مطلب وہ اب واپس پلٹ چکے ہیں اپنے ان اعمال کی طرف، شرک کی طرف، کفر کی طرف، وہ واپس پلٹ چکے ہیں، اللہ نے ان کو عمدہ کر دیا. اور وہ صحابہ جو کہہ رہے تھے قتال نہیں کریں گے، وہ ہمارے جیسے ہیں، تو ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو تم کیا ہدایت دینا چاہتے ہو، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا، آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. جی ان کو دوست نہ بناؤ. ترجمہ سنیے، ودو، وہ خواہش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، پہلے 2-3 مرتبہ لفظ گزر چکا ہے، یودو بھی گزرا تھا، یود الذین، وہ فعل مضارع تھا، یہ فعل ماضی جمع ہے. ودو، وہ چاہتے ہیں یا انہوں نے چاہا، لو تکفرون، کاش کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسے انہوں نے کفر کیا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ فتکونون سواء، تم سب ہو جاؤ سواء، برابر، تم سب برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، اللہ نے فرمایا فلا تتخذوا، تم نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، حتی، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ، تو پھر ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، جہاں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، اور نہ بناؤ ان میں سے، وَلِيًّا، کوئی دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی کوئی مددگار، ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار مت بناؤ. تو یہ مدینہ کے وہ منافقین ہیں جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے اور جا کر دوسرے قبائل کے ساتھ اپنی ہمدردیاں ظاہر کیا کرتے تھے، اور یہ نفاق کے اندر شدید تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ اور تم سب ایک جیسے ہو جاؤ. فتکونون سوا، تکونون فعل مضارع، یعنی انتم، تم سب ہو جاؤ سوا، برابر. تو ان میں سے تم دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. مطلب یہ کہ جہاں پر وہ آباد ہے مدینے کے دائیں بائیں، اس جگہوں کو چھوڑ کر مدینے کے اندر آ کر آباد ہو جائیں، تو پھر پتا چلے گا کہ اپنے ایمان کے اندر بڑے سچے ہیں. اگر وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنی رہائشوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور پھر اپنی دوسروں کے ساتھ ہمدردیوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر جان لو کہ ان کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. جی آپ نے یہ لفظ رومن میں لکھا، میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کس کا میننگ پوچھ رہے ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں جن سے جنگ نہ کرو، الا الذین یصلون،
اب دیکھیں یہ تو کہہ دیا گیا نا منافقین کے بارے میں کہ جہاں کہیں ان سے تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو انہیں پکڑو کیونکہ وہ تمہارے کسی طرح بھی ساتھی نہیں ہے. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے جنگ نہیں کرنی. دو طرح کے لوگ ہیں جن سے جنگ نہیں کرنی. وہ کون سے لوگ ہیں جن سے جنگ نہیں کرنی؟ جی اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، سوائے ان لوگوں کے جو یصلون پہنچتے ہیں اِلَىٰ قَوْمٍ ایک قوم کی طرف. مطلب یہ لوگ جا کر کسی ایسی قوم سے مل جاتے ہیں، کسی ایسی قوم سے مل جاتے ہیں بینکم تمہارے درمیان وبینہم اور اس قوم کے درمیان میثاق عہد ہے، تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان عہد ہے، تو ہاں پھر اس صورت میں تم نے جنگ نہیں کرنی. مطلب یہ اگر جا کر کسی ایسی قوم کے پاس پناہ لے لیتے ہیں یا ان سے حفاظت کا عہد لے لیتے ہیں جس قوم کی اور تمہارے درمیان عہد ہے تو پھر تم نے اس عہد کی پاسداری کرنی ہے. یاد رکھیں یہ جو عہد ہوتا تھا اسلام کے ابتدا کے اندر بھی اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، قبائل آپس میں عہد کر لیا کرتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری اور آپ کی دو قبیلوں کی آپس میں جنگ نہیں ہوگی. پھر جو قبیلہ ہمارے حلف کے اندر آئے گا ہمارے ساتھ آئے گا آپ اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کے ساتھ آئے گا ہم اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے. تو اس طرح سے کہہ دیا گیا اگر وہ منافقین جا کر کسی ایسی قوم سے مل جاتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان میثاق ہے تو پھر ان سے جنگ نہیں کرنا. یہ پہلی صورت ہے. نمبر دوسری صورت کیا ہے؟ او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آئیں کس حالت میں؟ حاصرت صدورہم، کہ ان کے سینے تنگ ہوں، ان کے سینے تنگ ہوں، تنگی محسوس کر رہے ہیں. ان یقاتلوکم، کہ تم سے قتال کریں. تمہارے پاس آئے ہیں لیکن تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم سے قتال کرنے میں ان کے سینے بڑے تنگ ہو رہے ہیں. او یقاتلوا قومہم، اچھا پھر تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے ساتھ بھی قتال نہیں کرنا چاہتے، یعنی وہ قتال کرنا چاہتے ہی نہیں، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف. ان کے ساتھ بھی تم نے قتال نہیں کرنا. تو یہ دو کیٹیگری ہیں جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو اللہ ان کو مسلط کر دیتا. لَسَلَّطَ، البتہ مسلط کرتا، ہم ان کو، عَلَيْكُمْ تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ پس البتہ وہ قتال کرتے تم سے. اللہ جب انہیں تم پر مسلط کرتا تو وہ تم سے قتال کرتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وہ قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا اور ڈالیں، القو کا لفظی مطلب ہے ڈالنا، الیکم تمہاری طرف، السلام سلامتی، مطلب تمہاری طرف اگر صلح کا پیغام لے کر آئیں. صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہاری طرف اگر صلح لے کر آئیں تو پھر یعنی وہ اگر کوئی ایسے ہیں جو تم سے الگ ہو چکے ہیں، تم سے قتال نہیں کر رہے اور صلح بھی چاہتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ تو اللہ نے نہیں بنایا لکم تمہارے لیے، علیہم ان لوگوں پر، سبیلا کوئی راستہ. تو یاد رکھو پھر ایسے لوگ جو قتال نہیں کرنا چاہتے، امن چاہتے ہیں اور قتال سے بالکل الگ ہو رہے ہیں، تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہے اور تمہارے ساتھ صلح بھی چاہتے ہیں، تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا، پھر تم ان سے قتال نہ کرو. ستجدون ان قریب تم پاؤ گے، یہ منافقین کے ایک اور گروہ کا ذکر ہے. ستجدون ان قریب، تجدون تم سب پاؤ گے، آخرین دوسروں کو، مطلب کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، ایک اور گروہ کو بھی تم پاؤ گے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یأمنوکم، یریدون وہ چاہتے ہیں، فعل مضارع جمع یریدون وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان یأمنو، نون گر گیا کی وجہ سے، یأمنو یہ کہ وہ امن میں آئے، کم تم سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن میں آئے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں آ جائیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں آ جائیں. دو رخا ہے، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جب اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں. کلما ردو،
جب کبھی بھی، کلما پہلے بھی کئی مرتبہ، یا کلما جب کبھی، ردو فعل مضارع مجہول، فعل ماضی مجہول ہے، پیسو وائز ہے، جب کبھی ردو نے لٹایا جاتا ہے، الی الفتنتی فتنے کی طرف، ارکسو فیہا، ارکسو فعل مجہول ہے، ارکسو اسلمو کے وزن پر، ارکسو فیہا تو وہ اس کے اندر اوندے ہو جاتے ہیں یا انہیں اس کے اندر اوندہ کر دیا جاتا ہے. جب کبھی فتنے کی طرف وہ لوٹائے جاتے ہیں تو انہیں اس میں اوندہ کر دیا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو، یہ بالکل وہ منافقین ہیں جن کا ذکر سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی گزرا تھا. جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو گروہ ہے مسلمانوں سے جا کر جب کفار کے ساتھ اپنی وفاداریاں ظاہر کرتا ہے تو یہ ہے کہ انہیں کلما ردو، جب کبھی انہیں لٹایا جاتا ہے، مطلب فتنے سے مراد یہاں شرک یا کفر ہے. جب کبھی انہیں شرک یا کفر سے لٹایا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف، ارکسو فیہا تو یہ پھر اس کے اندر جا کر اوندے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہو، اعتزال کا مطلب ہوتا ہے نا، عزل کا مطلب الگ ہونا. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ الگ نہ ہو کم تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ ڈالے تمہاری طرف سلامتی، مطلب صلح کا پیغام. یعنی یہاں اچھا دیکھیں ذرا غور کریں آیات کو اچھی طرح سمجھے. تین فعل مضارع آئے ہیں، یعتزلوا، یلقوا اور یکفوا. لم جو ہے وہ صرف پہلے کے ساتھ ہے، لم یعتزلوا. اب اگلے کے ساتھ یلقو کے ساتھ یا یکفو کے ساتھ لم نہیں ہے لیکن معنی میں ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ چیز میں نے آپ کو کتنی دفعہ پڑھائی ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بار بار نفی کی تکرار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. اردو زبان میں بھی آپ کی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 3 باتیں کرنی ہے تو نفی آپ ایک دفعہ یوز کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہ وہ آیا کھانا کھایا، یا اردو کے اندر ایسے جملے بولے جاتے ہیں، مطلب آپ 2 جملوں کے اندر ایک دفعہ نفی یوز کرتے ہیں، دوسرے کے اندر مطلب نفی کا معنی آ جاتا ہے. تو سیم یہاں پر بھی ہے، تینوں فعل مضارعوں کے اندر نفی کا معنی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ترجمہ کریں، آپ ذرا سمجھیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ لائیں. نمبر 3 وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں. وَيَكُفُّوا، کفا یکفو کا مطلب روکنا، نہ روکیں. أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو، مطلب تمہیں تکلیفیں پہنچانے سے اپنے آپ کو نہ روک سکے. تمہیں تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہیں، صلح بھی نہیں کرنے چاہتے اور الگ بھی نہیں ہو رہے، ہاں تو پھر حجت قائم ہو چکی ہے. فَخُذُوهُمْ، تو پھر ان کو پکڑو. وَاقْتُلُوهُمْ، ان سے قتال کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. وَأُولَئِكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ، جَعَلْنَا، ہم نے بنایا، لَكُمْ تمہارے لیے، عَلَيْهِمْ ان پر، یعنی ان لوگوں پر، سُلْطَانًا مُبِينًا، واضح دلیل. اب تو واضح دلیل، حجت قائم ہو چکی ہے. ان لوگوں پر ہم نے تمہارے لیے حجت بنا دی، اب تم ان پر ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو قتل کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا پہلا پیج مکمل ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے دوبارہ سے یہ پیج اوپن کرتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے حصے میں کیا ہوا، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا منافقین کے 2 جماعتوں کے بارے میں. اگلی تینوں ٹاپکس کے اندر، تینوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ کن منافقین کو قتل کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا، کن سے جنگ کرنی ہے، کن سے نہیں کرنی. اللہ اکبر. تو اگلی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا. جی اگلے پیج کی طرف چلیے. پیج نمبر 93 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آیات 92 سے لے کر 95 تک ہے. یہ جو 4 آیات ہیں ان کو بھی ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا. آپ اشارات بھی دیکھ لیجئے، موضوعات بھی دیکھ لیجئے. ان آیات کے اندر بہت ضروری موضوع جو صرف آپ کو سورۃ النساء میں ملے گا، اور وہ قتل کے بارے میں تفصیل ہے. پہلا تو یہ کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں ان میں قتل النفس ہے. ایسی ہے، یہ تو پہلی چیز ہوگی. نمبر 2،
نمبر 2 یہ کہ اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا، غلطی سے جان بوجھ کر نہیں، قصدن یا عمدن نہیں، اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا لیکن بندہ قتل ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی قتل ہو گیا تو پھر اس کو کہتے ہیں قتل خطا، غلطی سے قتل کرنا قتل خطا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کے اندر قتل خطا کی بھی تفصیل بتا دی گئی اور قتل عمد کے بارے میں بھی بتلا دیا گیا۔ آیت نمبر 92 کے اندر قتل خطا کا ذکر ہے اور اس کی صورتیں ہیں، اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اور آیت 93 میں قتل عمد کا ذکر ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کرتے تو اس کا کیا انجام۔ جی چلیں جی، پہلے ہم قتل خطا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، پہلے میں اس پوری آیت کا ترجمہ کروں گا، ساتھ ساتھ تفسیر نہیں کروں گا، پہلے آیت کا ترجمہ کروں گا، پھر میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے اس آیت کو ایک اور انداز میں ٹاپکس میں یا نمبر میں اس کو میں نے رکھ دیا تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 صورتیں ہیں کفارہ ادا کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر تفسیر ہم یہاں پر آ کر پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ جی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، نہیں ہے کسی مومن کے لیے، یعنی کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، أَن يَقْتُلَ، یہ کہ وہ قتل کرے، مُؤْمِنًا، کسی مومن کو، کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے أَن يَقْتُلَ، یہ کہ وہ قتل کرے، مُؤْمِنًا، کسی مومن کو، إِلَّا، مگر، خطأً، خطا، غلطی سے، ہاں غلطی سے اگر کوئی قتل ہو گیا، چلیں جی اب اس کا کفارہ ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، اور جس نے قتل کیا مومن کو، من یہاں جس کے معنی میں یا جو کے معنی میں، جس نے قتل کیا مؤمنًا، مومن کو، خطأً، غلطی سے، تو کیا کرے گا وہ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وہ ایک مومن گردن آزاد کرے گا، مطلب ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، نمبر 1 یہ تو پہلا کام کرنا ہے نا۔ دوسرا کام وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَدِيَّةٌ، اور دیت دے گا، کس کو دے گا، مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مسلمہ کا مطلب تسلیم سے ہے، جو دی جائے گی، سونپی جائے گی، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے اہل کو، کس کے، مقتول کے، جو قتل ہو گیا مقتول، اس کے اہل و عیال کو دیت دی جائے گی، إِلَّا، مگر، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ ان یصدقوا، یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، وہ کہیں کہ ہم دیت نہیں لیتے، اللہ کے لیے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ اب یہ پہلی صورت ہوگی۔ دوسری صورت فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، پس اگر ہو، فَإِن، پس اگر کانا ہو، من قوم، کسی ایسی قوم سے، عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہے، یعنی جو بندہ قتل ہوا وہ مقتول کسی ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، عدو لکم، لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بندہ مومن تھا، وہ بندہ کیا ہے، مومن۔ تفصیل آگے آ رہی ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے، ابھی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ بندہ مومن ہے، عدو لکم وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بندہ مومن ہے، تو کیا کرنا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، یعنی دیت نہیں ہے، ایک مومن گردن بس۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے جو بندہ قتل ہوا مقتول، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان، اس قوم کے درمیان، مِيثَاقٌ، عہد ہے، تمہارے اور اس قوم کے درمیان عہد ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر دیت دینی ہے۔ اچھا دیت کس کو دی جائے گی، مُسَلَّمَةٌ، وہ دی جائے گی، سونپی جائے گی، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس مرنے والے کے اہل و عیال کو، اور وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور مومن گردن بھی ساتھ آزاد کرنی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، اگر مومن گردن کوئی نہیں آزاد کر سکتا، وہ نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، عَلِيمًا، جاننے والا، حکیمًا، حکمت والا، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ آپ کے سوالات بھی موصول ہونا شروع ہو گئے تو میں ان آیات کی تفسیر کرتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے تفسیر کے بعد سوالات باقی نہیں رہیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر 3 کیٹیگریز بیان کر دی گئی۔ جو بندہ قتل ہوا
یا تو وہ عام مومن بندہ ہوگا، یعنی تم میں سے کوئی ہوگا، کوئی بھی مومن بندہ، تو پھر یہ ہے کہ اس کے اہلو ایک تو غلام آزاد کرنا ہے جو مومن ہو، اور دوسرا کیا کام کرنا ہے، اس کے اہلو یال کو دیت دینی ہے۔ اچھا دیت کتنی ہوگی؟ دیت ہے 100 اونٹ، ایک جان کی قیمت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، اور یہ قیمت نہیں ہے، جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، مومن جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہاں یہ ایک اس کے اہلو یال کے لیے تسلی اور اس کا بدلہ ہو جائے گا، اگرچہ اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ جی تو دیت 100 اونٹ ہے۔ اب بعد کے ادوار کے اندر چند صحابہ کرام نے دیت کے اندر کچھ کمی زیادتی کی، تو پھر اس سے فقہاء کرام نے یہ اصول مستنبط کیا کہ دیت جو ہے اس کا تعلق زمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان حکمران یہ چاہے کہ وہ اپنی رعایا کے مطابق یا اپنے ملک کے حالات کے مطابق کوئی دیت مقرر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس دیت کے اندر نہ قاتل کے ساتھ کوئی ظلم ہو اور نہ مقتول کے گھر والوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیت کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب یہ تو پہلی صورت ہے کہ کوئی عام مومن قتل ہو گیا تمہارے درمیان سے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو بندہ قتل ہوا وہ تو مومن تھا، لیکن اس کی قوم والے مومن نہیں تھے، وہ کافر تھے، دشمن تھے تمہارے، عدو لکم، تو پھر بس ایک گردن آزاد کر دو، پھر ان کو دیت نہیں دینی۔ تیسری صورت کہ وہ بندہ جو قتل ہوا اس کی اور تمہاری قوم کے درمیان معاہدہ تھا، اب چونکہ ان کے ساتھ عہد تھا اور ان کا بندہ تمہاری بندے سے قتل ہو گیا، چاہے غلطی سے قتل ہو گیا، تو پھر یہ دونوں کام کرنے، ایک تو ان کو دیت بھی دینی ہے اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ اور اگر ایک مومن غلام یا مومنہ غلام عورت آزاد کرنے کی طاقت نہیں، یا وہ نظام نہیں، یا کوئی نہیں کر سکتا غلام آزاد، تو پھر اس کو چاہیے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، دیت دے گا اس کے ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ اب یہ جب کام کرے گا قاتل تو یہ توبہ ہو جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہو جائے گی؟ توبہ، توبہ من اللہ، یہی اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ قتل عمد آ گیا جی، قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کسی مومن کو قتل کرے گا متعمدن، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کا بدلہ ہے جہنم، جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غصے ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، واعد لہ، اور اللہ نے اس کے لیے تیار کیا عذابا عظیما، بڑا عذاب، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے جی۔ تو یہ قتل عمد ہے۔ اب دیکھیں جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، اب جو مقتول ہے اس کے جو ورثاء ہیں، اولیاء ہیں، اب یا تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو معاف نہیں کرنا تو اس شخص کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، نمبر 2، یا پھر یہ کیا جائے گا کہ اس بندے کو وہ اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، لیکن معاف ایسے کریں گے کہ یہ دیت دے گا، تو ٹھیک ہے، قاتل اپنی جان بخشوا لے ان سے، اپنی جان معاف کروا لے، وہ قتل نہ چاہے ان کو دیت دے دے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے اور ہم نے دیت بھی نہیں لینی، بس اللہ کے لیے معاف کرنا ہے اور اس کو معاف کر دے، اور ایسے کئی ایک واقعات ہیں، ایسے کئی ایک واقعات ہیں جی۔ واقعہ پیش آیا، پہلے واقعہ سن لیجئے پھر آیت کریمہ پڑھیے تاکہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ چند صحابہ کرام راستے میں تھے، انہیں ایک شخص ملا، اب ظاہر سے وہ کافر لگ رہا تھا لیکن وہ شخص کافر تھا نہیں، اس نے ان کو سلام کیا، فوراً سلام کیا تاکہ یہ کہیں اس کو کافر نہ سمجھے، لیکن صحابہ کرام نے اپنا ایک اجتہاد کیا، وہ یہ سمجھے کہ یہ شخص اپنی جان کو بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اب جب اس کے پاس جو مال تھا غنیمت وہ لے کر آئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ آیت کریمہ نازل ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب آیت کریمہ سنیے, آپ کو قصہ ذہن میں آ گیا, اب آیت کریمہ اچھی طرح سمجھ آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ضربتم, جب تم چلو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, ضربتم چلو, اس کا ایک مطلب مارنا بھی ہوتا ہے جو معروف ہے, اس کا مطلب بیان کرنا بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب چلنا بھی ہوتا ہے. جب تم چلو, سفر کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, فتبینوا, تو تحقیق کر لو, اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو, دیکھ لو. ولا تقولوا, اور مت کہو, لمن, اس شخص کے لیے جو القا الیکم السلام, القا الیکم السلام, پہلے جو 2 مرتبہ آیا وہ سلام تھا, سلامہ, سلامہ وہ سلامتی یعنی صلح کے معنی میں ہے. یہاں پر سلام, اور جو تمہیں سلام کرے, لا تقول, تم نہ کہو, جو تمہیں سلام کرے, کیا نہ کہو, لست مؤمنا, کہ تم مومن نہیں ہے, تو اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا تب تغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتے ہو, فعند اللہ مغانم کثیرہ, اللہ کے پاس بہت فوائد ہیں, اللہ کے پاس بہت مال ہے, مغانم, مغنم کی جمع, مال و دولت, اللہ کے پاس بہت مغانم ہے, بہت اللہ کے پاس مال ہے. وَكَذَلِكَ, اسی طرح, تم تھے من قبل, اس سے پہلے, یعنی اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, فَمَنَّ, پس احسان کیا اللہ نے, علیکم, تم پر, فَتَبَيَّنُوا, تو دوسری مرتبہ تاکید کی, تم تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ, بے شک اللہ, کانا ہے, بما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو, خبیرہ, اس کی خبر رکھنے والا, بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. اللہ اکبر. آگے چلیے, اس پیج کا آخری ٹاپک کہ مجاہدین اور غیر مجاہدین, یعنی جہاد کرنے والے اور جہاد نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. آسان آیات ہیں, ترجمہ کرتے ہیں, لا یستوی القاعدون, نہیں برابر, قاعدون بیٹھنے والے, قاعدون بیٹھنے والے, من المؤمنین, مومنوں میں سے, غیر اولی الضرر, جو نقصان والے نہیں ہیں. ضرر والے مطلب جو عذر والے نہیں ہیں. ضرر یہاں پر عذر کے معنی میں ہے, اگرچہ اس کا لفظی مطلب نقصان ہے, صحیح ترجمہ ہم عذر کے معنی میں کرتے ہیں کہ جو عذر والے مومن, عذر والوں کے علاوہ, یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو معذور ہیں یا کسی بھی عذر کے باعث وہ جہاد سے رک گئے, ان کی بات نہیں ہو رہی, ان کے علاوہ جو دیگر مومنین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وہ برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی, اچھا کس سے برابری؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے, باموالہم, اپنے مالوں کے ساتھ, وانفسہم, اور اپنی جانوں کے ساتھ. کیوں برابر نہیں؟ کیونکہ فضل اللہ المجاہدین, اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو, باموالہم وانفسہم, اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے. کتنی فضیلت؟ علی القائدین, بیٹھنے والوں پر, جہاد نہ کرنے والوں پر, درجے میں. اللہ نے درجات کے اندر جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے. وَكُلًّا, اور سب, وعد اللہ الحسنى, اللہ نے ان سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے. وفضل اللہ المجاہدین, اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو, علی القائدین, بیٹھنے والوں پر یا جہاد نہ کرنے والوں پر, اجرا عظیما, اجر عظیم کی, اجر عظیم کی انہیں فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر قاتل عمدن قتل کرے اور اس کو بھی قتل کر دیا جائے تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ جی بالکل. علماء کرام فقہا کے نزدیک جب قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو یہی اس کی توبہ ہے, یہی اس کی توبہ ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے خود سے بھی توبہ کرے. جی اگلے پیج کی طرف جاتے ہیں. پیج نمبر 94 ہے, پارہ نمبر 5 ہے, آیت نمبر 96 سے لے کر 101. ماشاءاللہ آج کے ہمارے سیشن میں الحمدللہ ہماری سورۃ النساء کی بھی 100 آیات ہماری مکمل ہو رہی ہیں. 100 سے بھی ہم آگے نکلیں گے, اور کل کے سیشن میں انشاءاللہ ہمارے قرآن مجید کے 100 صفحات مکمل ہونے جا رہے ہیں. الحمدللہ کل ہمارا 19واں دن ہوگا, تو ان 19 دنوں کے اندر کل الحمدللہ ہم 100 صفحات سے بھی آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ.
جی ہجرت نہ کرنے والوں پر جہنم ہے، بے بسوں کو معافی، ہجرت کی برکت اور سفر میں نماز قصر، یہ 4 موضوعات ہیں، 1 بائی 1 چلتے ہیں۔ اچھا یہ جو 96 آیت ہے اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے کہ وہ جو اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی، درجات منہ، درجات ہیں منہ اس کی طرف سے، وہ مغفرتن اور مغفرت ہے، وہ رحمتن اور رحمت ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ نیا موضوع شروع ہوا، ان الذین بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکہ فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں، توفا فوت کرتے ہیں، ہم ان کو الملائکہ فرشتے، کس حالت میں وہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں؟ ظالمی انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قالو فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم تم کس میں تھے، فیما کنتم تم کس میں تھے، یعنی کیا حال تھا تمہارا، کیا اعمال تھے تمہارے۔ قالو وہ کہتے ہیں وہ جو بندے ہیں، کننا مستضعفین ہم کمزور تھے، فی الارض زمین میں ہم تو بڑے کمزور تھے۔ تفسیر کیا ہے؟ مطلب فرشتے اب ہجرت نہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جب سارے مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کا کرنا لازم ہو گیا تو تم ہجرت کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، فرشتوں کو عذر بتاتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ہجرت نہیں کی کہ ہم کمزور تھے، کیسے ہجرت کرتے۔ قالو فرشتے کہتے ہیں الم تکن کیا نہیں تھی ارض اللہ اللہ کی زمین واسعتن وسیع، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا تم اس میں ہجرت کرتے، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو مسیرہ یہ جو ٹھہرنے کی جگہ ہے بہت بری ہے، ساعت کا مطلب بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی ہجرت کا موضوع جاری ہے، یہ ہجرت نہ کرنے والے ان کے بارے میں جہنم کی وعید آیت نمبر 97 سے پتہ چل گئی، لیکن کچھ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مستثنا ہیں۔ فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کل بھی یہ تینوں لفظ گزرے تھے، مگر آدمیوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں، الا المستضعفین مگر جو کمزور ہیں، ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں۔ تفصیل بتایا اللہ رب العزت نے فرمایا لا یستطیعون حیلۃ کسی ہیلے کی استطاعت نہیں رکھتے، کسی تدبیر کی کوئی استطاعت نہیں رکھتے، کیا کریں اب؟ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں اس طرف۔ یہتدون ہدایت سے ہے، لیکن یہاں پر مراد ہدایت دین اسلام کی ہدایت نہیں بلکہ وہ راستے کی ہدایت ہے کہ ہجرت کی طرف کوئی راستہ بھی نہیں پاتے وہ۔ فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ قریب ہے کہ اللہ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ یہ کہ اللہ ان سے معاف کرے، اللہ ان کو معاف کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عَفُوًّا معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا۔ آج آپ کے پاس پاکستان انڈیا میں لیلۃ القدر بھی ہوگی، تو جو لیلۃ القدر شاید ہو سکتی ہے، طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پہلی طاق رات ہے، طاق راتوں کی دعاؤں کے اندر یہی الفاظ آتے ہیں نا، اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا ہم سے معاف فرما، ہم سے درگزر فرما۔ تو یہی وہ الفاظ ہیں، عفو اللہ کی صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا۔ تو یہاں پر مہاجرین کی ان کیٹیگری کو بتا دیا گیا کہ جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے اور واقعی ان کے پاس عذر ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو طاقت رکھتے ہیں، کوئی عذر بھی نہیں ہے، فرشتے ان کو ان کی جب روح قبض کرتے ہیں، انہیں فوت کرتے ہیں تو وہ اپنے آپوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ لیکن پھر آیت نمبر 98 99 میں بتا دیا گیا کہ جو لوگ کمزور ہیں، حقیقت کے اندر کمزور ہیں اور کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس، ہجرت کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی کوئی ہجرت کا رستہ پاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے۔
اگر کوئی ہجرت کے لیے نکلا تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور اگر کوئی ہجرت کی راہ میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں مراغما کثیرا وسعا، مراغمن کہتے ہیں جائے قیام کو، ٹھہرنے کی جگہ، کثیرن بہت زیادہ، وسعتن اور وسعت، واو کا مطلب اور، سعتن کا مطلب وسعت، یعنی جو ہجرت کرے گا تو وہ تو زمین میں بہت سی ٹھہرنے کی جگہ اور وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ، اور جو نکلے گا، مِن بَيْتِهِ اپنے گھر سے، مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا، لیکن کیا ہوا، ابھی پہنچا نہیں، ثُمَّ پھر يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اس کو موت آ لیتی ہے، رستے میں ہی فوت ہو گیا، تو کیا اب اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گیا، فقط پس تحقیق واقع ہو گیا اجر، اس کا اجر علی اللہ، اللہ پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ غفوراً معاف کرنے والا، رحیما رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر، ہمیشہ اللہ کی صفات ان آیات کے مطابق ہوتی ہیں، آپ غور کیا کریں جی۔ وقع کا مطلب ملے گا، جی بالکل ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، اس کو ملے گا اجر۔ قصر نماز کے بارے میں اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی ہم پر رحمت، اللہ کا ایک انعام امت محمدیہ پر، کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو رخصتیں عطا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہارا رب یہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے فرائض پر عمل کرو، اسی طرح تمہارا رب یہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کی رخصتوں پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فی الارض، اور جب تم زمین میں سفر کرو، ضربتم سفر کے معنی میں ابھی ہم نے پڑھا، جب تم زمین میں سفر کرو، زمین میں چلو، زمین میں نکلو، فلیس علیکم، تو نہیں ہے تم پر، جناح کوئی حرج، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم نماز کو قصر کرو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو، ان خفتم، اگر تم ڈرتے ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ کافر تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر سکتے ہیں، تو پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہے تو نماز قصر کرو۔ ان الکافرین، بے شک کافر، کانو ہے، لکم تمہارے لیے، عدوا دشمن، مبینا کلم کلا واضح، کافر تو تمہارے واضح دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر آپ آیت کے ترجمے کو آپ نے سنا، دوبارہ میں ایک مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں، سلیس ترجمہ، عربی الفاظ پڑھے بغیر۔ اچھا، اس ترجمے سے آپ کو کیا بات سمجھ آئی، آپ نے چیٹ میں لکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم زمین میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں کافر لوگ کسی آزمائش میں ڈالیں گے، اور بے شک کافر تو ہیں ہی تمہارے کھلم کھلا دشمن۔ جی دیکھیں، آیات کے اندر اگر آپ آیات پر غور کریں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کو دشمن کا خوف ہے تو آپ نماز قصر کریں، اگر آپ کو دشمن کا خوف ہے تو آپ نماز کیا کریں، قصر۔ اور آج کی ہمارے لیسن میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی آئے گا، صلاۃ الخوف، خوف کے اندر جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، ایک طریقہ آپ کو پتہ چل گیا۔ نہیں، آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے دشمن کا تو تم نماز قصر کرو۔ چلیں جی، حدیث پڑھے صحیح مسلم کی، حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قلت لعمر بن الخطاب، میں نے عمر بن الخطاب سے کہا لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ یہ آیت کریمہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے پڑھی اور میں نے کہا، کیا کہا، فقد امن الناس، میں نے انہیں کہا کہ اب تو دشمن کا خوف نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی یہ سسٹر انہوں نے آ کے لکھا if no fear of enemy، اگر دشمن کا خوف نہیں ہے۔ یعلا بن امیہ نے بھی یہی سوال کیا حضرت عمر بن خطاب سے کہ اب تو لوگ امن میں آ چکے ہیں، فقط امین الناس،
اب تو دشمن کا خوف نہیں ہے، جنگیں نہیں ہے، حضرت عمر کے دور کی بات ہے، اب تو بڑا امن و امان ہے، تو پھر نماز قصر کرنا. فقالا، تو حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اکبر، پوری امت کے لیے رہنمائی کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عجبت مما عجبت منہ، جس چیز سے آپ نے تعجب کیا ہے اس سے میں نے بھی تعجب کیا تھا. یا پھر عجبت مما عجبت منہ، حضرت اعلیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا میں نے بھی اس چیز سے تعجب کیا، حضرت اعلیٰ کہتے ہیں جس سے میں نے تعجب کیا تھا، یعنی حضرت عمر نے بھی یہ تعجب کیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، تو میں نے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے. فاقبلوا صدقتہ، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو. یعنی حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا کہ آیت کریمہ کے اندر تو یہ ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو نماز قصر کرو، تو مطلب یہ کہ اگر اب ہم امن و امان میں تو نماز قصر نہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور قصر کرو، یہ تو اللہ کا صدقہ ہے، یہ تو اللہ کا صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، تم فاقبلوا صدقتہ، اللہ کے صدقے کو قبول کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مطلب کہ قصر کرنی چاہیے، مطلب کہ قصر کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث اور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، حتیٰ کہ دشمن کا خوف نہ بھی ہو، عام حالات کے اندر بھی اگر آپ سفر پر ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں سفر میں مشقت نہیں ہے تو قصر مشقت کا ہونا یا نہ ہونا یہ سبب نہیں ہے قصر کرنے کا. قصر کرنے کا سبب ہے سفر. اذا ضربتم، جب تم سفر میں ہو، سمجھا گی نا، جب تم سفر میں ہو. اب دیکھیں یہاں پر دو مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ کتنے دن کے لیے آپ سفر میں ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ کتنے کلومیٹر آپ سفر کریں تو وہ آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ اتنے طویل مسئلے ہیں کہ اگر میں ان پر گفتگو شروع کر دوں تو شاید ہمارا ٹائم آج ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کے لیے مجال مفتوح ہے کہ آپ اس پر ریسرچ کیجئے اور دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے دن ہے. بعض علماء کا یہ قول ہے کہ 3 دن تک، بعض علماء کا 17 دن تک، مختلف اقوال ہے، واللہ عالم. میں اپنی تحقیق کے مطابق جس کو درست سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ 3 دن تک کسی جگہ پر جا رہے ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں، اور 3 سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کیا ہے، مسافر نہیں ہیں. ڈسٹینس کے بارے میں کتنا سفر ہو تو اس میں سب سے درست بات یہ ہے کہ جس کو آپ کے معاشرے کے اندر سفر کہا جاتا ہے، عرف عام میں جس کو سفر سمجھا جاتا ہے وہ سفر ہوگا. ہم کلومیٹر کی تحدید نہیں کر سکتے، میلوں کی تحدید نہیں کر سکتے. ہم بلکہ تحدید کیا کریں گے، جو بڑے بڑے ائمہ فقہا کا یہ موقف ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیگر کا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کو آپ کے معاشرے میں سفر کہا جاتا ہے آپ اس پہ قصر کریں گے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب شہر بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، شہر بہت زیادہ پھیل چکے ہیں. چلے، بہرحال میں نے ریسرچ کی طرف اشارہ کر دیا. امید ہے آپ لوگ اس بارے میں مزید ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، سنیں گے. جی، سورۃ النساء کی صفحہ نمبر 95 کی طرف چلتے ہیں. ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، پارہ نمبر 5 ہے. اس پیج کے اندر ہم آیات نمبر 102 سے لے کر 105 تک ہم آیات پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو 3 آیات ہم نے یا 4 آیات ہم نے اس پیج پر پڑھنی ہے، ان 4 آیات کو 5 ٹاپکس کے اندر تقسیم کیا گیا. 5 ٹاپکس کے اندر ہم ون بائی ون ان ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی یہ جو ہے اس کے اندر نماز خوف کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جنگ کی حالت میں آپ نے نماز کیسے ادا کرنی ہے. جنگ کی حالت میں آپ نے نماز کیسے ادا کرنی ہے. احادیث کی کتب میں نماز خوف ادا کرنے کے 5 طریقے ثابت ہیں. بولے کتنے طریقے؟ 5 طریقے ثابت ہیں، اور یہ مختلف ہے کیونکہ بعض اوقات دشمن آپ کے اور قبلے کے درمیان ہوگا. یعنی جس طرف آپ کا قبلہ ہے اس طرف دشمن کا ملک ہے یا دشمن ہوگا اس طرف، یا اس کا بارڈر ہے، اس کی حدود ہے، ان کے سامنے جنگیں فوجیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت ہے. بعض اوقات دشمن آپ کے دائیں طرف ہوگا، بائیں طرف ہوگا، پیچھے طرف ہوگا، قبلے کے مخالف سے، تو مختلف صورتیں ہیں. تو اس وجہ سے نماز خوف کے طریقے بھی 5 ہیں. ہم 5 طریقے تو نہیں پڑھ سکتے. اگر میں یہ صرف 5 طریقے آپ کو سمجھاؤں تو تقریباً 1 گھنٹے کا وقت چاہیے. تو ہم ایک طریقہ پڑھتے ہیں جس کا ذکر ان آیات کے اندر آیا ہے.
جس کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے. ہم یہ ایک طریقہ پڑھیں گے اور پھر احادیث کی روشنی میں اس طریقے کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے, باقی آپ لوگ احادیث کی کتب دیکھ سکتے ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, دیگر احادیث کی کتب کے اندر باقاعدہ علماء کرام نے صلاۃ الخوف سے یہ چیپٹر قائم کیا, جنگ کی حالت میں نماز کا بیان. تو آپ لوگ ضرور پڑھیے گا, بڑے دلچسپ طریقے ہیں. جی ایک طریقہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں آیت نمبر 102 میں. پہلے ترجمہ میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں آپ کو الگ سے بھی سمجھاؤں گا کیا طریقہ ہے. سمجھیے طریقے کو. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, پس جب آپ ان میں ہو, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نماز قائم کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, فَلْتَقُمْ, پس چاہیے کھڑا ہو, طَائِفَةٌ, ایک گروہ, مِّنْهُمْ, ان میں سے نمازیوں میں سے, مَعَكَ, آپ کے ساتھ, وَلْيَأْخُذُوا, اور چاہیے کہ وہ تھامے رکھے, پکڑے رکھے, أَسْلِحَتَهُمْ, اپنے اسلحہ کو. فَإِذَا سَجَدُوا, پس جب وہ سجدہ کریں, فَلْيَكُونُوا, تو چاہیے کہ وہ ہوں, مِن وَرَائِكُمْ, تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِي, یہ وہ صورت ہے جب دشمن آپ کے اور قبلے کے درمیان ہے, آپ کے سامنے. وَلْتَأْتِي, اور آئے, طَائِفَةٌ, گروہ, اخرى, دوسرا, لم یصلوا, جنہوں نے نماز نہیں پڑھی, فلیصلوا معک, تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. ولیأخذوا, پس چاہیے کہ وہ پکڑے, حذرہم, یا چاہیے کہ وہ تھامے, حذرہم, اپنے بچاؤ کو, اپنے بچاؤ کا بھی خیال رکھیں. واسلحتہم, اور اپنے اسلحہ کا بھی, اپنے بچاؤ اور اپنے اسلحہ کا وہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایک صورت ہے نماز خوف کی. اب ذرا اس صورت کو سمجھیے. ٹھیک ہے, ان آیات کے اندر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا, احادیث کے اندر اس کا تفصیلی طریقہ ملتا ہے. صحیح بخاری, مسلم, دیگر کتب کے اندر احادیث موجود ہے. سمجھیے طریقہ, بڑا دلچسپ طریقہ. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے کہ جب ہم احادیث کی کتب پڑھا کرتے تھے تو یہ جو نماز خوف کے طریقے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک بڑی دلچسپی کا باعث ہوا کرتے تھے. ہم اس کو پڑھ کر آپس میں جو طلباء تھے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مناقشہ کر کے صورتوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے. آج اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا کی, ہمارا وہ جو آپ کہہ لیجئے کہ پڑھنے کا سلسلہ تھا وہ جاری ہے الحمدللہ, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھانے کی بھی توفیق عطا کی الحمدللہ. تو ہم آج آپ کو یہ طریقہ اللہ کی توفیق سے سمجھا رہے ہیں. امام ہے, امام کے پیچھے جو نمازی ہے, جنگ کی حالت ہے, دشمن سامنے ہے, نمازی دو حصوں میں تقسیم ہوں گے. نمازی کتنے حصوں میں تقسیم ہوں گے؟ دو, یعنی دو صفوں میں, آگے اور پیچھے. نمازی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے یا دو صفوں میں. اب سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یعنی اس طریقے کے مطابق, اور میں امام کی بات کرتا ہوں, یعنی عمومی ہم سمجھ رہے ہیں, یہ سارے جو نمازی ہیں وہ امام کے ساتھ نماز کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ آغاز کریں گے, اللہ اکبر کہہ کر. جی تکبیر تحریمہ کے ساتھ آغاز ہو گیا نماز کا. امام رکوع میں جائے گا تو یہ دونوں گروہ امام کے ساتھ رکوع میں جائیں گے, دونوں گروہ امام کے ساتھ رکوع میں جائیں گے. دونوں گروہوں کے پاس اسلحہ بالکل موجود ہے, لیس ہے, اسلحے سے تیار ہے. دونوں گروہ کیا ہوا, امام کے ساتھ رکوع میں چلے گئے. اب جب رکوع سے امام کھڑا ہوا تو جو آگے والا گروہ ہے وہ امام کے ساتھ سجدوں میں چلا گیا, لیکن جو پچھلا گروہ ہے وہ کھڑا رہا اسلحہ تھامے, دشمن کی طرف نگاہ, دشمن کو بھی دیکھ رہے ہو, اس طرف بھی توجہ ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں سارے سجدے میں جائیں اور دشمن جو ہے وہ حملہ کر دے, جیسے آگے ذکر آ رہا ہے. تو پچھلا گروہ جو ہے وہ اسلحہ تھام کر کھڑا رہے گا, اگلا گروہ جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا. اچھا, اب اگلے گروہ نے دونوں سجدے امام کے ساتھ کیے. امام اٹھا دوسری رکعت کی طرف, دو رکعتیں ہوں گی یہ. امام جب دوسری رکعت کی طرف اٹھا, اب کیا ہوگا, اب یہ آگے والا گروہ, اب تو قیام ہے, امام کا قیام ہے, امام کھڑا ہے, اور جو اس سے پیچھے جڑے لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہیں. جو پچھلا گروہ ہے اب وہ جا کر, انہوں نے رکوع تو کر لیا, رکوع سے اٹھ کر وہ کھڑے ہیں, اب وہ جا کر دو سجدے کریں گے. اب وہ جا کر کیا کریں گے, دو سجدے. جب وہ سجدے کر چکیں گے تو یہ پچھلا گروہ آگے چلا جائے گا چل کر, اور آگے والا گروہ پیچھے آ جائے گا, اور جس طرح پہلی رکعت ادا ہوئی تھی ویسے کریں گے. رکوع سارے مل کر ایک ساتھ کریں گے. رکوع سے جب اٹھیں گے تو پچھلا گروہ کھڑا رہے گا اور اگلا گروہ امام کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں گے. پچھلا گروہ کھڑا ہوا ہے.
اب جب امام نے اور پہلے گروہ نے سجدے کر لیے، سجدے کر کے جب وہ بیٹھ گئے تشہد کی حالت میں، تو یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ بھی 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کر کے یہ بھی تشہد میں بیٹھ جائے گا۔ اب سب تشہد میں بیٹھ گئے تو امام اور یہ دونوں گروہ ایک ساتھ مل کر سلام پھیر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز خوف کا یا نماز جنگ کا یا جنگ کی حالت میں نماز کا ایک طریقہ ہے، ایسے ہی 5 طریقے حدیث کی کتب سے ثابت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بڑا دلچسپ لگا ہوگا۔ تو یہ جنگ کی حالت میں ایک نماز، یعنی اس میں دیکھیں شریعت اسلامیہ نے جان کی حفاظت بھی، حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی، اور اس سے آپ کو نماز کی اہمیت کا بھی خیال ہوگا، اندازہ ہوگا کہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اہمیت کا آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا۔ آگے چلیے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے خواہش کی کیا، لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ اگر تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وامتعتکم، اور اپنے سامانوں سے، تو کیا کریں وہ، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، یمیلون یہاں حملہ کرنے کے معنی میں ہے، لفظی مطلب مائل ہونا، مطلب وہ تم پر ایک ہی مرتبہ مائل ہو جائے، مطلب ایک ہی مرتبہ وہ تم پر دعویٰ بول دیں، حملہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر تمہیں تکلیف ہو، مِن مَطَرٍ، بارش سے، بارش ہے، او كُنتُم مَرْضَى، یا تم مریض ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تم اپنے اسلحہ کو اتار دو۔ بارش کی حالت ہے، بھیگ چکے ہو، بیمار ہو، اس اسلحہ کو، زرہ ہے، تلوار ہے یا نیزہ ہے ہاتھ کے اندر، یا پھر تمہارے وہ جو باڈی کے اوپر ایک پہنا جاتا ہے یا سر کے اوپر پہننے والا جو خول، یہ جتنی بھی چیزیں تم، اگر تم بارش کی حالت ہے، یہ ایک مجبوری ہے، یا تم مریض ہو اور تم اپنے اسلحہ کو اتارنا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اتار سکتے ہو، لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنا بچاؤ تھامے رکھو، بچاؤ اختیار کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، اعد للکافرین، تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم پوری کرو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، قیام کی حالت میں، وَقُعُودًا، بیٹھے ہوئے کی حالت میں، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور اپنے پہلو کی حالت میں، جم کی جمع جنوب، مطلب اپنے پہلوؤں کے بل، مطلب جب لیٹے ہوئے پھر بھی اللہ کا ذکر ہو۔ 3 حالتیں بیان کر دی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا یہ سورۃ آل عمران کی آخر میں بھی گزری تھی، کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی اور لیٹنے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو خاص کر نماز خوف کے بعد ذکر کا بیان کرنے کا، خاص کر نماز خوف کے بعد دیکھیں نا ذکر کا مقصد آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ نماز خوف کے اندر چونکہ تم صحیح طرح سے پوری جیسے نماز کا طریقہ ویسے ادا نہیں کر سکے خوف کی وجہ سے، تو اب تمہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، جی، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تمہیں اطمینان ہو جائے، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، خوف ٹل جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرو، تو نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کے اندر محترم سامعین سامعات صرف ادا کرنا نہیں آتا، بلکہ اس کو اس کے ارکان، فرائض، سنتوں، ان تمام چیزوں کے ساتھ مل کر ادا کرنا، یہ ہوتا ہے قائم کرنا۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً، فرض، موقوتا، مقرر وقت میں، وقت سے ہے نا، یہ جو وقت ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اسم مفعول موقوتا، مقرر وقت میں، یعنی نماز تم پر فرض ہے تو جب دل کرے نہیں، کتاب موقوتا، مقرر وقت کے اندر نماز کو فرض کیا گیا ہے، ہر نماز کا ایک مقرر وقت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم 95 کا موضوع پڑھنے جا رہے ہیں، ہمت نہ ہارو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کا پیچھا کرنے میں، یعنی دشمنوں کا پیچھا کرنے میں تم ہمت نہ ہارو، لا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑو، ہمت نہ ہارو، ان تکونوا تعلمون، ان تکونوا، اگر تم ہو، تعلمون، لفظی ترجمہ ہے درد محسوس کرتے ہو، علم سے ہے،
عربی زبان میں حمزہ لام میم علم، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درد. تعلمون فعل مضارع، اگر تم تکلیف محسوس کرتے ہو فإنہم یعلمون، تو بے شک وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم تکلیف محسوس کرتے ہو. تمہیں اگر زخم پہنچے ہیں جنگ میں تو انہیں بھی زخم پہنچے ہیں، تو ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہیں کرنی. ہاں تم میں اور ان میں فرق یہ ہے، تم بھی زخمی ہوئے ہو، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ. تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ترجون من اللہ، تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے. ان کی تو اللہ سے کوئی امیدیں نہیں ہے، لیکن تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو، شہادت کی امید رکھتے ہو، اجر عظیم کی امید رکھتے ہو، اللہ کی رضامندی کی، اس کی مغفرت کی، اس کی رحمت کی، جنت کی امید رکھتے ہو. ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیماً جاننے والا، حکیمہ حکمت والا. اِنَّا، بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ. کیوں نازل کیا؟ لتحکم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ جو اللہ آپ کو دکھائے. وَلَا تَكُنْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت ہو جائیے، لِلْخَائِنِينَ خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ لفظی مطلب ہے جھگڑا کرنے والا، لیکن سلیس ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ ہوں. محترم سامعین، واقعہ یہ پیش آیا، یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیات کو سمجھنے کے لیے واقعے کو سمجھیے. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک انصار میں سے ایک شخص نے ایک زرہ کو چوری کر لیا، ایک جنگی آلہ ہے، جنگی سامان ہے، اس کو چوری کر لیا. اب چوری کرنے کے بعد جب اس کو یہ ڈر ہوا کہ اس کا راز فاش ہو جائے گا، تو اس نے اپنا یہ آلہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا اور اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے چوری کی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز کو نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے خلاف اس مسلمان کی حمایت کی، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور وہ سچ کہہ رہا ہوگا کہ یہ واقعہ ایسے پیش آیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی نازل ہو جاتی ہے، اور وہ یہودی بے گناہ تھا، وہ یہودی بے گناہ تھا. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے تو اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو اللہ آپ کو دکھائے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ ہو. اگلے ٹاپک کے اندر بھی یہی موضوع چل رہا ہے. فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے معافی طلب کیجئے، مغفرت طلب کیجئے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا. وَلَا تُجَادِلْ، اور آپ نہ بحث کریں، عَنِ الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، يَخْتَانُونَ، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں سے، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیوں مجادلہ کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں؟ لا تجادل، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان خوانا اثیما، جو ہو خیانت کرنے والا، اثیما گناہگار، جو گناہگار اور خیانت کرنے والا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. یستخفون من الناس، وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے. یستخفون خفیہ بھی اسی سے ہے نا، استخفاء چھپانے کے معنی میں. اردو میں جو آپ خفیہ کا لفظ یوز کرتے ہیں وہ اسی سے ہے، چھپانا. وہ چھپاتے ہیں من الناس، لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپاتے. وہو معہم، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہو، اور وہ اللہ، معہم، ان کے ساتھ ہے. کب؟ اذ یبیتون، جب وہ رات گزارتے ہیں. کل بھی یہ لفظ آیا تھا، بیتا یبیتو، علم یعلمو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا. جب وہ رات گزارتے ہیں، کیسے؟ ما لا یرضا، جو اللہ نہیں پسند کرتا، من القول، بات میں سے، یعنی ایسی باتیں کر کے رات گزارتے ہیں جو اللہ نہیں پسند کرتا. تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ سن رہا ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطہ، اس کا احاطہ کیے ہوئے. جو وہ عمل کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے کوئی احاطے سے باہر نہیں ہے، اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہا انتم،
پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہا انتم. ہا کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ پہلے 2 مرتبہ گزر چکا ہے. بتائیے ہا کا کیا مطلب ہے؟ ہا جب ایسے شروع میں آتا ہے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم. جی بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جوابات درست آئے. پہلے 3 میں نام بھی نہیں دیکھ سکا میں، جوابات پڑھ رہا تھا اتنی جلدی سے اوپر گزر کے. بارک اللہ فیکم. بالکل درست کا امپورٹنس کے لیے آتا ہے، یہ بات میں زور پیدا کر متنبع کرنے کے لیے آتا ہے، تنبیہ کے لیے آتا ہے. ہا انتم خبردار، انتم تم، ہؤلاء وہی ہو، تم وہی ہو نا. جادلتم تم نے بحث کی، عنہم ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. تم وہی ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو تم نے ان کے بارے میں بحث کر لی، لیکن فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کون ان کے بارے میں بحث کرے گا؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ کون اللہ سے بحث کرے گا عنہم ان کے بارے میں یوم القیامہ قیامت کے دن. ام من یکون یا کون ہوگا علیہم ان پر وکیلا کارساز. قیامت کے دن ان کا وکیل کون ہوگا؟ دنیا میں تو چلو تم بحث مباحثہ کر کے شاید ان کو بچا بھی لو، لیکن قیامت کے دن کون؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ قیامت کے دن تو کسی میں اتنی استطاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. تو یہاں پر یعنی یہ جب واقعہ پیش آئے تو کئی مسلمانوں کو بھی یہ لگا کہ شاید کہ یہ انصاری جو ہے یہ سچا ہے اور یہودی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے چوری کی. کئی لوگوں کو یہ لگا، یعنی بالکل. تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اس معاملے کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ یہودی جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا ہے، اس نے چوری نہیں کی. تو اس بارے میں اشارہ ان آیات کے اندر. پھر اللہ رب العزت نے بتلا دیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو برائی کرے، او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، یجد اللہ تو وہ پائے گا اللہ کو غفورا معاف کرنے والا، رحیما رحم کرنے والا. تو کیا بتلایا گیا؟ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، تو ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے اس نے معافی طلب کی، مغفرت توبہ کی. لیکن اس سے مراد سچی توبہ ہے. سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کام پر توبہ کر رہے ہیں اس پر آپ شرمندہ ہوں، اس کو چھوڑیں، نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس کو ادا کریں. یہ ہے سچی توبہ. اگر کوئی ایسی توبہ کرے گا یجد اللہ غفور الرحیم تو وہ دیکھے گا اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا اور جس نے کمایا اثما گناہ، فَإِنَّمَا تو بس بات تو یہ ہے يَكْسِبُهُ وہ کماتا ہے اس کو عَلَى نَفْسِهِ اپنی جان پر، مطلب اس کا گناہ اس کی اپنی جان پر ہے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عَلِيمًا جاننے والا، حکیمہ حکمت والا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور جس نے کمایا کسی غلطی کو، خطا کو، او اثمن پھر یا گناہ کو. اچھا پھر کیا کیا؟ ثم یرمی بہ بریئا دیکھیں اسی کا ذکر ہے. ثم یرمی پھر اس نے الزام لگا دیا بہ اس کے ساتھ، بریئن کسی بری کو. کوئی بندہ بری تھا، لا تعلق تھا اس سے، اور اس نے اس پر الزام لگا دیا. یرمی کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے نا پھینکنا، اسی سے نا رمی الجمرات، جمرات کو کنکریاں مارنا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اللہ اکبر. ثم یرمی بہ بریئا پھر اس نے بری کو مار دیا، مطلب بری پر الزام لگا دیا. فقد احتمل بہتانا، احتمل کا معنی اٹھانے سے ہے، حمل اسی سے اٹھانا. فقد احتمل تو اس نے اٹھایا، بہتانا بہتان، و اثما مبینا اور واضح گناہ، کھلم کھلا گناہ اس نے اٹھایا اگر کسی نے ایسا کام کیا. آخری ٹاپک ہے ہمارا آج کا، 113 نمبر آیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکا آپ پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا أَن يُضِلُّوكَ کہ وہ آپ کو گمراہ کرے. گمراہ کرنے کا مطلب یہاں پر مطلب صحیح راستے سے بھٹکا دیں، صحیح، اور اس مراد دین کا راستہ نہیں، مطلب اس معاملے میں
اس معاملے کے اندر اللہ کا فضل تھا، آپ کو پتا چل گیا، ورنہ ایک گروہ کا یہی ارادہ تھا کہ وہ آپ کو بھٹکا دے. وما یضلون، اور نہیں وہ بھٹکاتے، الا انفسهم، مگر اپنی جانوں کو. وما یضرونک من شیء، اور وہ نہیں آپ کو تکلیف پہنچا سکتے، من شیء، کچھ بھی. وانزل اللہ، اور اللہ نے نازل کیا علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب کو، والحکمت، اور حکمت کو، کتاب و حکمت کو آپ پر نازل کیا. وعلمک، اور سکھایا آپ کو، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، ما لم تکن، جو نہیں تھے آپ، تعلم، جانتے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا فضل، علیکہ، آپ پر، عظیمہ، عظیم، اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے. اللہ اکبر. تو بڑی خوبصورت آیات، خاص کر یہ جو آخری دو لائنیں ہیں کہ اللہ رب العزت آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا. تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. اور الحکمہ سے کیا مراد ہے بتائیے؟ پہلے 3 مرتبہ یہ گزر چکا ہے. حکمہ سے کیا مراد ہے؟ حکمہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ اسی آیت سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا کہ یہ دین اسلام یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب نماز کا حکم اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نمازوں کے نام، نمازوں کا طریقہ، تکبیر تحریمہ سے شروع کرنا ہے، یہ پڑھیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے طریقہ؟ یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے. تو احادیث بھی کس کی طرف سے ہے؟ مطلب وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے 29ویں پارے میں کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی. وعلمك ما لم تكن تعلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے بہت سی ایسی باتیں سکھلائیں جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کا یہ آپ پر فضل عظیم ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھائیں. تکن جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مخاطب کیا گیا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے مقرر وقت، بلکہ معذرت چاہتا ہوں 5 منٹ اوپر، اور الحمدللہ ہم یعنی کلاس تھوڑی لیٹ بھی شروع ہوئی تھی، اپنے اسی مقرر وقت 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر الحمدللہ 70 منٹس کے اندر ہم نے اپنے آج کے 500 صفحات کو مکمل کیا اللہ رب العزت کی توفیق سے. پھر اس کی توفیق، اس کی رحمت کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ ٹیم اور آپ سب کی معاونت سے اللہ رب العزت ان بابرکت راتوں کے اندر قرآن مجید کے لیے ہمارا جمع ہونا، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. کچھ دوست ہیں جن کے اہل و عیال بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی بھی درخواست کی ہے، تو دعا کریں اللہ رب العزت ان کے اہل و عیال کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک دوست ہے ان کی مسز اور ان کی والدہ، ایک دوست ہے ان کے والد، ایک دوست ہے ان کی والدہ، اور ایک دوست ہے ان کے والد. تو اس طرح مختلف ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم جتنے بھی کلاس میں موجود ہیں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں، محلوں میں، ہمارے اعزاء اقرباء جاننے والوں میں جو کوئی بھی بیمار ہے، اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے اندر ثابت قدمی عطا کرے. اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ناشکری سے بچائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضنا ومرض المسلمین. یا شافی الامراض اشفنا واشف مرضنا ومرض المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا سیکھنے کے لیے، کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں اس کو کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. 2-2 3-3 لوگ مل کر ایک پیج آپس میں مراجعہ کیجئے اور کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.